شیخ صاحب، سب سے پہلے ہمارا یہ سوال ہے کہ صفات کا معنی ہمیں پتا ہے، کیفیت نہیں پتا ہے، یہ آپ کا مسلک ہے. تو ید کی میننگ کیا ہے، وجہ کی میننگ کیا ہے، اور عین ساق اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ تھوڑا اگر آپ واضح کر دیں، کیونکہ آپ نے کہا ظاہر میننگ ہے لیکن وہ میننگ نہیں بتایا، آپ نے ترجمہ کیا. ید کا جب ورڈ بولا آپ نے، اس کی میننگ ہے حقیقی، تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ ہاتھ ہے. وجہ کا جو ہے کہا کہ چہرہ ہے، لیکن ید کا میننگ کیا ہے، چہرے کا میننگ کیا ہے، یہ نہیں واضح کیا آپ نے. اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں کہ ید کی میننگ کیا ہے اصل میں، صرف ترجمہ نہیں، میننگ کیا ہے. کیونکہ اگر ترجمہ کرے ہاتھ، تو ہاتھ کی میننگ کیا ہے بھائی؟ ہمیں جو ہاتھ سمجھ آتا ہے وہ تو میننگ نہیں ہے آپ کی. تو آپ کی مراد کیا ہے؟ ید کی میننگ میں کیا فرق ہے، وجہ کی میننگ میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی صفات ہے، دونوں کا جو ہے کیفیت مجہول ہے، دونوں کی جو ہے میننگ ظاہر ہے. تو وہ ظاہر میننگ کیا ہے دونوں کی؟ تھوڑا اس پر وضاحت کرے، پھر انشاءاللہ میں تھوڑی آگے بات کرتا ہوں. جی دیکھیے، ید کا مطلب ہے ہاتھ، جیسا کہ آپ نے کہا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی اس کی صفت بیان کروں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ہم اتنا کہیں گے، ہم اس کے آگے اپنی طرف سے کوئی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، جیسا کہ کئی بار یہ بات آ چکی ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب ید کا مطلب ہے ہاتھ، ہم ہاتھ کا نہیں اقرار کرتے نہیں، ہیں، جو اللہ نے کہا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. ہم اس کا انکار کریں گے کہ نہیں، ہاتھ کو ہم نہیں مانتے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ کا مطلب، ید کا مطلب ہوتا ہے قوت. اب آپ بتاؤ کہ اگر قوت کی معنی لینا ہے، قوت بھی تو عربک لفظ ہی ہے نا، تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے. ایسے کیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، سلف الصالحین، کسی کو وہ بات نہیں سمجھ میں آئی، اور 1400 سال بعد آج لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اور بلکہ کافی پہلے سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو یہ جو اہل بدعت کا راستہ رہا ہے. اب سوال کیا ہے، اگر دلیل ہوتی تو ہم سب مانتے کہ ہاتھ کا یہ مطلب ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے کہ ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا. اگر ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہم لوگ بھی مان لیتے، لیکن نہیں کہا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آئی، نہ صحابہ اکرام کو سمجھ میں نہیں آئی. عربک زبان جانتے تھے وہ لوگ، اور پھر بھی نہیں ان کو وہ بات پتا تھی. آج بعد کے لوگوں کو کیسے وہ بات سمجھ میں آئی؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اگر مین معنی کی جگہ کوئی اور معنی، جو وہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے لفظ، اگر وہ معنی لینا ہوتا مین بنا کر کے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ بات بتائے ہوتے. ہاں جی شیخ صاحب، دیکھیے، سب ید سے پہلی کا بات یہ ہے، ایک سیکنڈ شابان بھائی، ایک منٹ صرف. ید کا جو ہے حقیقی معنی آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ، حقیقی معنی کیا ہے؟ ہاتھ تو ترجمہ ہوا شیخ صاحب، یہ جی یعنی میں اس کی میننگ کیا ہوئی وہ نہیں بتائی آپ نے. میننگ ایک منٹ واضح ہے آپ آپ اللہ کا. تعالیٰ کی. ایک منٹ مجھے شابان بھائی، میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. تھوڑا سا معذرت، میں 5 منٹ وقفہ لے کر گیا تھا. ہاں، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ید ایک صفت ہے آپ کے نزدیک جس کا معنی حقیقی ہے، وجہ ایک صفت ہے جس کا معنی حقیقی ہے، عین ایک صفت ہے جس کا معنی حقیقی ہے. مجھے ترجمہ نہیں چاہیے، اس کی میننگ چاہیے. اس ورڈ کی آپ نے کہا حقیقی میننگ ہے، تو وہ حقیقی میننگ کیا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں. کیفیت نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ید کیسا ہے، ہاں آنکھ کیسی ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں. میں پوچھ آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں، یا کچھ صفات کا اقرار کرتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں؟ شیخ صاحب، میں میرا عقیدہ تو بتاؤں گا، میں آپ نے جو وضاحت کی میں اس کو آپ کا سمجھنا چاہتا ہوں. نہیں، جی میں بالکل آپ کا بتاؤں عقیدہ گا. سمجھ کر کے ہی اپنا عقیدہ بتا سکتا ہوں نا بھائی. آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مانتے ہیں یا کچھ صفات مانتے ہیں؟ آپ اللہ کے، آپ کے نزدیک جو میننگ ہے وہ پہلے بتا دیجئے، پھر میں میرا بتاؤں گا انشاءاللہ. میں پوری بات کرنے ہی آیا ہوں شیخ صاحب. وہ نہیں، جب تک میں آپ کا میں آپ کا عقیدہ سمجھوں گا، آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، تب میں آپ کو سمجھا سکوں گا نا. آپ تمام صفاتوں کو مانتے ہیں، کچھ صفاتوں کو مانتے ہیں. آپ کا مسلک توحید میں جو ید کا میننگ ہے وہ کیا ہے، عین کا میننگ بھائی کیا میں ہے؟ آپ نے پورے بیان میں کہا آپ نے حقیقی میننگ. دیکھیے، ابھی آپ نے آ کر کے سب سے پہلے ہمارا عقیدہ پوچھا نا، تو آپ اپنی پوزیشن تو واضح کریں کہ آپ کس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر کے بات کر رہے ہیں. سوئیم میں آپ نے عقیدہ آپ کس بتا دیا. پوزیشن پہ، تو ہمارا سوئیم میں عقیدہ آپ سن لیں گے، بحث نہیں کریں گے نا آپ. صرف ہمارا عقیدہ سن لیں گے نا. بحث کرنے آئے ہیں، بات کرنے کے لیے آئے ہیں، یا صرف ہمارا عقیدہ سننے کے لیے آئے ہیں؟ بات کرنے آیا شیخ صاحب، پہلے میننگ تو پہلے بات واضح کرنے ہو آئیں گے جائے. تو ہم آپ کی پوزیشن معلوم کر لینا پہلے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، تبھی تو ہم بات کر پائیں گے. میننگ تو بتائیں اس کی. آپ یہ بتائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مانتے ہیں یا کچھ صفات مانتے ہیں، یا تمام صفات کا انکار کرتے ہیں؟ نہیں، صفات کے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. کسی صفت کا انکار نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی صفت کا کوئی منکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ید صفت مانتے ہیں؟ جی ید صفت ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟
میں آپ کے پہلے پوچھ رہا ہوں نا شیخ صاحب, پھر میں ارے میرا بھائی بتاؤں تو گا. آپ مان رہے ہیں نا, آپ بتائیں نا آپ کا کیا عقیدہ ہے. ہم نے تو بار بار یہ بولا نا ید کا مطلب, ہم ید سے ہاتھ مراد لیتے ہیں, ہم ید کا مطلب ہاتھ لیتے ہیں. آپ بتاؤ آپ کیا مراد لیتے ہو. ایک سیکنڈ شیخ صاحب, شاید آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہوں آپ نے اسٹریم میں بیان دیا کافی اچھا, میں اس پہ یہ نہیں کر رہا ہوں کیفیت نہیں مانتے, ٹھیک ہے, لیکن ہاں ید کا میننگ آپ نے بتایا ہی نہیں پورے بیان میں. ہاں, آپ ید کا میننگ نہیں بتایا, آپ نے وجہ کا میننگ نہیں بتایا, آپ نے ترجمہ کیا. ید کا مطلب ید ہوتا ہے, ید کا مطلب اردو, ید کا اردو ترجمہ ہاتھ ہوتا ہے. مانا کر رہے ہو شیخ صاحب, ہاں یہی مانا ہے, ید کا مانا ہاتھ ہے. آپ کو اس ید سے کا کیا مطلب پرابلم ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں ید کا مانا ہاتھ ہے, اس سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کیا ہے, یہ تو اردو ترجمہ ہوا. ہاں وہی اردو ترجمہ آپ سے اردو میں مانا بتا رہے ہیں, ورنہ ید کا مطلب ید ہوتا ہے عربی میں. یعنی آپ میننگ نہیں جانتے, ید کا میننگ نہیں جانتے آپ. بھائی میننگ بتا رہے ہیں تو آپ مان نہیں رہے ہو نا. ید کا مطلب شیخ ہاتھ صاحب ہوتا ہے. یہ میننگ کا, یہ تو ترجمہ ہوا. ارے تو ترجمے میننگ میں کیا فرق ہے؟ ترجمہ اور اچھا میننگ میں کیا فرق ہے؟ ایک عجیب سیکنڈ, ایک بات ہے سیکنڈ, حد کی. آپ نہیں مطلب سمجھے. آپ کسی بندے سے پوچھو گے کہ اس کا کیا مانا ہے, تو ترجمہ ہی بتائے گا نا. جب عربی میں آپ پوچھو گے کہ اس کا کیا مانا ہے. سمجھے نہیں, سنیں, جب ہم ہاں کہے ید کا مانا ہاتھ ہے, ہاں. یہ کس کو کہہ اچھا رہے ہیں آپ. سما کا کیا مانا ہے؟ اچھا میں نے پوچھا, آپ نے بتایا نا. سما کا کیا مانا ہے؟ میں میرا تو ہونے اللہ دو تعالیٰ کی صفت سما مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفت سما مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں آپ؟ شیخ صاحب, لیکن پہلے میرا سوال کا آپ جواب دیں گے تو بیٹر ہوگا میں نے بتایا, آپ بھی بتائے نا صفت سما کا مطلب کیا ہوتا ہے. نا. ابھی ہم مجھ میں کو بتائیں کہ مانا کیسے بتایا جاتا ہے تاکہ میں ویسے آپ کو مانا بتاؤں. آپ نہیں, مجھے آپ بتائیں کہ مانا کیسے بتایا جاتا ہے تاکہ میں ویسے مانا آپ کو بتاؤں. میں نے تو اپنے حساب سے بتا دیا کہ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. اب آپ بتائیں صفت سما کا کیا مانا ہوتا ہے. ید کا میننگ تو نہیں ہوا نا شیخ صاحب, یہ صفت تو اردو. سما کا کیا مانا ہوتا ہے؟ ابھی میرے نزدیک ہو گیا میننگ, آپ کو نہیں سمجھ میں آیا نا, تو آپ مجھے سما کا مانا بتاؤ, پھر میں ویسے بتاؤں گا ید کا کیا مانا ہوتا ہے. صفت سما آپ مانتے ہیں نا, اشری آپ صفت سما مانتے ہیں نا, تو صفت سما کا مانا بتائیں کیا ہوتا ہے. میں اشری ہوں. تو اب بھائی بتا بھی نہیں رہے ہو, آپ بول رہے ہو نا کہ آپ ساری صفتیں مانتے ہو, تو صفت سما مانتے ہو نا, تو صفت سما کا مانا بتاؤ ہم کو کیا ہوتا ہے. تو مانا میرا بتاؤں گا نا, پہلے آپ کا تو کلیئر ہو جائے شیخ صاحب. وہ میں تو نے بتا بتایا دے ہاتھ, بھائی, میں نے بتایا ہم ہاتھ, سب اللہ میں کے نے تو بندے. بتایا ہاتھ, میں نے بتایا ہاتھ, آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہے. تو آپ مجھے صفت سما کا مانا بتاؤ, میں جیسا آپ بتاؤ گے نا صفت سما کا مانا, ویسے میں آپ کو صفت ید کا مانا بتاؤں گا. آپ صفت سما کا مانا بتاؤ کیا ہے. ایک منٹ میری بات سنیے, ایک سیکنڈ. دیکھو دیکھیں, اگر بحث کرنے کے لیے آئے ہو تو برابری پہ بحث کرو, یا بحث مت کرو. میں یہ نہیں کہ بحث کر رہا جہاں میں سوال کروں, جہاں میں سوال کروں وہاں آپ پیچھے ہٹ جائیں اور آپ سوچیں آپ سب سوال کریں گے, میں آپ کے سب سوال کا جواب دوں گا. بات کر رہے ہیں تو برابری پہ بات کریں. میں آپ کے سوال کا جواب دیا, آپ میرے سوال کا جواب دیں. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے صفت سماع کا کیا مانا ہوتا ہے. شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں پہلے آپ تحقیقاً جواب دیجئے, پھر آپ سوال کریے. میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ صفت لا سماع شریف. میں نے بولا ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. آپ بتاؤ نا صفت سماع کا کیا مانا ہوتا ہے, کیوں ڈر رہے ہو آپ. ایک سیکنڈ رکیے. جواب کیا مل ہوتا گیا ہے؟ آپ کو, اصل میں آپ کو جواب مل گیا, آپ مجھے کو جواب جواب نہیں, مل گیا. میں پوری بحث کر سکتا ہوں, میں اس پہ جواب ادھر نہیں جا رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں بحث کر رہے ہو نا, تو بحث کر رہے ہو تو بتاؤ صفت سماع کا کیا مانا ہوتا ہے. تحقیقاً مانا نہیں بتایا شیخ صاحب اب تک. اچھا آپ تحقیقاً مانا بتا دو تاکہ میں آپ سے سیکھوں کہ تحقیقاً مانا کیسے بتایا جاتا ہے. آپ سکھاؤ مجھے تحقیقاً مانا کیسے بتایا جاتا ہے. صفت سماع کا تحقیقاً مانا بتاؤ مجھے. 2.5 گھنٹے کی سٹریم کی ہے لیکن میننگ ہی نہیں بتایا, صرف کہا ظاہر میننگ ہے. ارے شیخ صاحب میں ابھی تک تھک گیا. آپ سے 2 ہم بھی منٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں صفت سماع کا تحقیقاً مانا کیا ہوتا ہے. پہلے اہل حدیث رہ چکے ہیں, ہمیں بھی یہ سوال جو ہے پریشان کرتا تھا, میننگ ہاں نہیں بتاتا. اہل حدیث ہاں, آج تک پیدا ہی نہیں جو ویڈیو آن ہوا, کریے جو اپنی, ویڈیو آن کیجیے اپنی. ارے ایسے دعویٰ مت کریے, ویڈیو آن کریے اپنی. چلیے ویڈیو آن کریے, ویڈیو آن کرنے سامنے کی ضرورت آئیے, سامنے آئیے. اہل حدیث رہ چکے ہیں, سامنے آئیے. پردے میں پیچھے بھی رہ کر کے کیوں بات کر رہے ہیں, سامنے آئیے. سامنے ہی ہوں میں, انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی آ جاؤں گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ویڈیو انڈیا میں بھی یہاں سامنے بات ہو رہی ہے, یہاں پر نا سامنے آئیے یہاں پہ. ویڈیو نہیں آن کر سکتا ہوں فی الحال. آپ نے پوچھا ید کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہم نے بتایا ید کا مانا ہاتھ ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں سما کا کیا مانا ہوتا ہے, آپ بتائیے. صفت سما آپ مانتے ہیں, صفت یہ سما کا کہہ کیا رہے مانا ہیں ہوتا ہے. سرفراز بھائی, یہ ہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بتانا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کہہ رہے ہیں ید کا معنی ہاں بتا رہے ہو لیکن ترجمہ بتا رہے ہو, میننگ نہیں بتا رہے ہو. تو گویا ہم ہاں لوگ میننگ کیسے بتایا جاتا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں آتا. تو اب آپ ہاں کوئی ایک صفت کا میننگ بتا کے آئیڈیا دے دیجئے کہ بھئی ہاں, میننگ اس بتاؤ طرح ہم کو بتایا سما کا جاتا کیا ہے, مانا ہوتا تو ہے. ہم ید ہاں وجہ عین ساق ہر ایک کی میننگ بتا دیں گے. بھئی ارے یہ کون پبلک سن لے مطلب کیا ایک بات ہے. جاہل سے جاہل آدمی بھی جو سن رہا ہے اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ ید کا معنی اتنا واضح ہے کہ اس کی مزید کسی معنی کی ضرورت نہیں ہے.
کہ اس کے لیے مزید کسی تفصیل میں جایا جائے. کافی ید کا مطلب بہت واضح معنی ہے اس کا. اس سے زائد تفصیل آپ جو پوچھ رہے ہیں نا, آپ جو زائد تفصیل پوچھ رہے ہیں وہ معنی نہیں پوچھ رہے ہیں, وہ کیفیت پوچھ رہے ہیں. اور کیفیت کے بارے میں ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ کیفیت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. معلوم چیز کی تعریف نہیں کی جاتی. المعروف لا يعرف. جس چیز کا معنی پتا ہوتا ہے دوبارہ اس کو اور نہیں معروف کیا جاتا. ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. کسی چھوٹے سے بچے سے بھی, کسی بڑے سے بھی, زبان جاننے والے سے آپ پوچھیں گے ید کا کیا معنی ہوتا ہے, وہ بتا دے گا ہاتھ ہے. کسی معروف چیز کی جب تعریف نہیں پوچھی جاتی ہے, المعروف لا يعرف. سورج سورج ہے, سورج کیا ہے, سورج کا معنی کیا, سورج کا معنی کیا ہے, پوچھے گا سورج کا کیا معنی ہے. شیخ صاحب ہاتھ کا اس لیے میں نے دیکھیے جو معنی بتانے کا طریقہ تھا اس طریقے سے میں نے معنی بتا دیا. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ مت مانے, تو آپ ہم کو بتائیں سما کا کیا معنی ہے. جیسے آپ بول رہے ہیں نا وہ مانتے آپ, سما کا کیا معنی ہے, سما کا کیا معنی ہے, صفت سما کا کیا معنی ہے, صفت حیات کا کیا معنی ہے, صفت کلام کا کیا معنی ہے. جتنی صفتیں آپ مانتے ہیں ان صفتوں کو معنی میں پوچھوں گا تو آپ کیا بولیں گے. جب میں کہوں گا صفت, اتنی بات ہو گئی, لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے, ہم کو اور بحث نہیں کرنی آپ سے اگر آپ ایک طرفہ بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں صفت سما کا معنی پوچھوں گا, صفت سما کا معنی پوچھوں گا تو آپ بولیں گے صفت سما کا مطلب سننا ہے کہ کچھ اور بولیں گے. تو میں بولوں گا کہ سننا تو ترجمہ ہو گیا, معنی بتاؤ سما کا کیا معنی ہوتا ہے بھائی. سما کا معنی سننا ہوتا ہے, ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے, ید کا معنی ہاتھ ہے. موقع چاہیے ان کا, موقع دے دیجیے, موقع چاہیے. شیخ صاحب اچھا آپ بتا دو بھائی, آپ بتا دو ید کا کیا معنی ہے. چلو میں نے غلط بتایا, آپ بتا دو صحیح کیا ہے. دیجیے گا تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ. ہاں تو موقع ہے, چلیے بتائیے ید کا کیا معنی ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کہتے ہیں اللہ کی جو صفت ہے ید, عین, ساق, یہ متشابہات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ اس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جی آپ اس سے متفق ہیں. آپ بولو پورا عقیدہ بتاؤ اپنا پہلے. یہی عقیدہ ہے میرا. ید کیا اور وجہ, عین, ساق, یہ جو صفات ہے اچھا جس کا آپ نے بولا حقیقی معنی ہے, ہم کہتے ہیں اس کا معنی ہم نہیں جانتے. ہاں تو آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیما خلقت بیدی, ہم نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. ہم تو یہ ترجمہ کرتے ہیں. آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں, آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں, آپ کے علماء کیا. ہاں نہیں, آپ جب ترجمہ کرتے ہیں آپ کے علماء ما منع کا ان تسجد لما خلقت بیدی, تو کیا ترجمہ کرتے ہیں اس کا. شیخ صاحب مانا نہیں جانتے ہیں نا. آپ ایسا ترجمہ کریں, اس آیت کا ایسا ترجمہ کریں, اس آیت کا, اور صرف ید ابھی تو ید صاحب کی بات آ رہی ہے نا, ابھی آپ کو میں اور آگے لے کے آتا ہوں. آپ اس آیت کا ایسا ترجمہ کریں جس میں اس کا معنی نہ بتایا گیا ہو یا دئیے گا. چلیے ترجمہ کریے. شیخ صاحب ہاں مجھے بولنے نہیں دے رہے آپ اوور لیپ کر رہے ہو میری بات کو. اچھا چلیے ٹھیک ہے بولیے. ہاں آپ خاموش ہوئے تھے تبھی میں بولا تھا, میں نے پہلے نہیں بولا تھا. چلیے بولیے آپ. میں خاموش نہیں ہوا تھا شیخ صاحب, آپ نے بولنا شروع کیا تو میں چپ ہو گیا. بولیے بھائی, بولیے. چلیے ٹھیک ہے بولیے بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے شیخ صاحب آپ نے کہا تھا حقیقی ہے, میں کہہ رہا ہوں معنی ہم نہیں جانتے. کہہ رہے ہو حقیقی معنی, میں کہہ رہا ہوں معنی ہم نہیں جانتے. اب آپ کو میننگ بتائیں, عربی میں بتائیے, آپ اردو میں ترجمہ نہ کریے. سپوز مجھے اردو نہیں آتی, آپ عربی میں ید کا کیا معنی کرتے وہ بتائیے. جس کو عربی آتی ہے اس کو ید کا معنی کی ضرورت نہیں, اس کو ید کا معنی خود سمجھ میں آ جاتا ہے, اس کو معنی نہیں بتانا پڑے گا ید کا. جو معنی ہمیں سمجھ آتا ہے وہ تو آپ نہیں مانتے نا. جو ید کا معنی ہوتا ہے وہ ہر ید بولنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ ید کا کیا معنی ہوتا ہے, اس کو الگ سے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہمیں ہاتھ کا معنی بتا دیجیے. ابھی آپ نے یہ بولا ید کا معنی آپ نہیں جانتے. ایک منٹ, یہ بات بلا جی ہم آپ پھیر رہے ہیں. آپ نے کہا آپ ید کا معنی نہیں جانتے. سورۃ صاد کی آیت نمبر 75 ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, تجھ کو کس نے منع کیا ان تسجد لما خلقت بیدی. ترجمہ کریے بیدی, اس آیت کا ترجمہ کریے. ترجمہ نہیں, ایسا ترجمہ کرنا ہے آپ, ایسا ترجمہ آپ کو. بھائی معنی نہیں جانتے تو ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے نا, جب معنی ہی نہیں جانتے تو ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ بتا, اس کا ترجمہ کریے آپ. آپ عربی میں معنی بتائے, ید کے معنی میں اور وجہ کے معنی میں فرق کیا ہے یہ بھی بتائے. عربی میں بتائے, آپ اردو چھوڑ دے فی الحال, آپ بتائے ید کا معنی کیا ہے. ید کا مطلب ید ہے. جو عربی جانتا ہے اس کو ید کا الگ سے معنی بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ صرف کٹ حجتی ہے بس. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ ید کا معنی نہیں جانتے ہیں تو اس آیت کا ترجمہ کریں. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, ترجمہ کریں اس کا. زبردست بات کر دی آپ نے. ید کا معنی ید ہے, یہ میننگ ہوا.
میں نے عربی کیا میں کہا؟ المعروف لا یعرف، جو چیز جانی جاتی ہے معروف ہے اس کو الگ سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو تکلیف ہو جائے گی۔ ید کا مطلب ہاں ہاتھ ہوتا ہے، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔ ید کا مطلب عربی جس کو عربی آتی ہے، جس کو عربی آتی ہے، صحابہ کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں پڑھی، صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کہ ید کا کیا معنی ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ید کا کیا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں، ان مانا کو نہیں ہے پتا تھا ید کا عربی زبان میں کیا معنی ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ید کا کوئی الگ سے معنی نہیں پوچھا۔ ید کا معنی اردو میں ہاتھ ہوتا ہے، ید کا معنی عربی میں ید ہوتا ہے۔ جو چیز واضح ہے، اس کے جو معروف چیز ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس کی اور ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی، اس کی اور ڈیٹیل نہیں پوچھی جاتی۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ید کا معنی آپ کو نہیں پتا ہے، اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو کس نے روکا کہ تو سجدہ کر اس کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، آپ ترجمہ کریں اس کا۔ ترجمہ نہ کریے، آپ آپ کو میننگ معنی نہیں بتائیے۔ پتا، آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ کریے ترجمہ بھائی، میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، بے فضول وقت میں ضائع مت کریے، اور بھی لوگ ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ شیخ صاحب دیکھیے، فضول بات تو نہیں ہے، یہ بھی آپ بھی جانتے ہیں فضول بات نہیں ہے۔ دیکھیے ایک ہے آیت آپ پڑھ رہے ہیں، آیت کا میننگ آپ ترجمہ میں کہہ رہا ہوں اس آیت میں جو ید اور ہاتھ کا ورڈ آپ ترجمہ کریں، ہاتھ جو ہمیں آپ کہہ رہے معروف ہے، جو ہمیں معروف ہے وہ تو آپ مانتے نہیں، اگر ہم جو معروف ہمیں ہے وہ تو آپ نہیں مانتے، اس کو آپ کہتے ہیں وہ تشبیہ ہے۔ بتائیے نا، اس کو بتائیے نا، میں وہی تب سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ معروف مانتے وہی بتا دیجئے، جو ہم اچھا نہیں جو مانتے اور آپ بتاتے ہیں وہی بتائیے، یہی تو سوال ہے۔ جب سے آپ سے گفتگو شروع ہوئی تب سے ہم لوگ یہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنا والا بتا دیجیے، وہی بتا دیجیے۔ ید وہی ید میں کا بھی پوچھنے جا رہا تھا آپ سے، سرفراز بھائی نہیں جب نہیں، آئے انہوں ہیں نے تو دعویٰ میرا بھی کیا ہے کہ سوال آپ سے ید کا یہی تھا۔ معنی نہیں معلوم ان کو، انہوں نے دعویٰ یہ کہ انہوں نے تعویل کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کہا ید کا معنی نہیں معلوم ان کو، اس لیے میں کہہ رہا تھا نا یہ اپنی پوزیشن نہیں واضح کر رہے ہیں، ورنہ تو ہم ابھی کو ان بھی کے علماء کی نہیں، کتاب سے نکال کے میں دکھاتا، ہم تو بول رہے ہیں بھائی ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، یہ معنی تھوڑی ہوا کسی کو معنی نہیں معنی ہے سمجھ رہا یہ، اردو میں اس آپ کو، بتا دو نا اردو میں بھائی، ید کو ہاتھ کہتے ہیں، معنی ہوتا ہے۔ تمہیں بتائیے آپ ڈکشنری میں بتا کیا بتائے دیجیے۔ جاتے ہیں؟ معنی بتائے جاتے ہیں، ڈکشنری میں کیا بتائے جاتے ہیں؟ معنی بتائے جاتے ہیں، آپ ڈکشنری اٹھائیے، ید کا معنی دیکھیے ہاتھ ہوگا، بے وقوف سمجھ رہے ہیں آپ، عوام سن رہی ہے آپ کو، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں آپ ترجمہ کریے ترجمہ نا اس کا، آپ کو کہتے ہیں معنی نہیں معلوم، بغیر معنی کہ آپ کیسے اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کا کیا ترجمہ کریں گے آپ کو تو آپ کہتے ہیں اللہ کی صفات کے معنی نہیں پتا ہے نا، تو اور کیا قرآن مجید میں جب آپ کے علماء تفسیر لکھتے ہیں تو الرحمن الرحیم کی جگہ ڈیش لکھ دیتے ہیں کہ معنی نہیں پتا ہم کو؟ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ماتریدی علماء، بالکل آپ ہیں ماتریدی؟ بالکل بالکل۔ تو پھر ترجمہ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ کو معنی نہیں معلوم ہے؟ تو ہمارے نزدیک ماتریدی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو معنی نہیں معلوم ہے، جی تفویض المعنی، ماتریدی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ معنی نہیں معلوم ہے، تفویض کرنا چاہیے، اللہ کے بندو کچھ پڑھا ہے لکھا ہے، کہاں سے آئے ہو؟ جی پڑھے تعویل لکھے کون آپ کرتا ہے پھر؟ جس کو تعویل، آپ اچھا تعویل، تو پھر تعویل کون کرتا ہے؟ شیخ اگر معنی معلوم نہیں تو تعویل کون کرتا ہے؟ صاحب ہم پڑھے لکھے، آپ مجھے مت سکھائیے کتنا پڑھاؤ، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا۔ میں ایک وہ تو ابھی دکھے گا۔ اچھا اگر ماتریدیوں کو معنی نہیں معلوم تو تعویل کون کرتا ہے پھر؟ ماتریدی تعویل نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، ماتریدی تعویل نہیں کرتے۔ اچھا تو کیا کرتے ہیں جی وہ؟ تفویض المعنی، کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا معنی اللہ کو پتا ہے۔ ساری صفت پہ کہا بحث کیا، ابھی ید اور وجہ پہ چالو جس پہ شاباش شاباش شاباش۔ ید کی تعویل نہیں کرتے ہیں، ید کی تعویل قدرت سے نہیں کرتے ہیں، اچھا آپ میننگ ماتریدیت کی تعویل قدرت سے۔ ایک منٹ بھائی، تو تمہارا تو لیول دیکھ لوں نا، تمہارا لیول تو دیکھ لو کتنا ہے، ید کا تعویل قدرت سے نہیں کرتے ہیں ماتریدی؟ نہیں، ماتریدی نہیں کرتے، اشاعرہ کرتے ضمنی طور پر۔ اچھا ضمنی طور پہ یعنی؟ ضمنی طور پر مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ قطعی طور پر ہمیں معنی نہیں پتا ہے، اور پتا ہے تو سیاق سے معنی جو ثابت ہوتا ہے وہ لے گئے۔ اچھا جی تو کریے، جیسے پھر ترجمہ کریے اس کا، ترجمہ کریے اس کا پھر، ٹھیک ہے آپ تعویل کر کے ہی ترجمہ کر دیجئے۔ فار ایگزامپل جیسے قرآن ہاں میں ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، نہیں ادھر کا یہ آیت کا ترجمہ کریے، ارے بھائی شیخ یہ صاحب میں آیت کا عقیدہ ترجمہ، سنتے ہی نہیں ہے یہ مجھے آیت بیچ کا میں، ترجمہ کریے نا، نہیں یہ آپ آیت کا ترجمہ کریے۔ آپ شیخ صاحب مجھے بیچ میں نہ ٹوکیے پلیز، میں عقیدہ سمجھا رہا ہوں۔ ید اللہ یہ فوق، آیت کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے کہا ید کا اس کا معنی آپ کو نہیں پتا ہے، آپ نے کہا ید کا معنی آپ کو نہیں پتا ہے، تو یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اس کا ترجمہ کریے۔ آپ نے اشاعرہ اس کا سوال کیا ید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا نا ہاتھ،
آپ نے ماتوریدی آپ نے کہا کہ آپ کو ید کا معنی نہیں پتا. اب نہیں معنی پتا ہونے کے ساتھ اس آیت کا ترجمہ کریے. نعمہ و قدرہ ضمنی طور پر. جی بولیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب اس آیت میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اشاعرہ معنی کرتے ہیں نعمت اور قدرت. ارے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ کو معنی نہیں پتا ہے, اب آپ ترجمہ کر رہے ہیں. تفویض المعنی جو ہاں تو آپ کر رہے ترجمہ ہیں, کریے نا پھر. جو آپ کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں. آپ بول رہے ہیں حقیقی میننگ پتا نہیں پڑے. آپ نے کہا آپ کو معنی نہیں پتا, اب ہم کہہ رہے ہیں معنی نہیں پتا ہونے کے ساتھ ترجمہ کریے. آپ ترجمہ کر رہے میننگ نہیں بتا پا رہے, بول رہے معروف ہے. معروف تو میننگ تشبیہ کریے ہے. نا, جو بھی آپ بولیے تو ارے بھائی یہاں وہاں کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ ترجمہ کرو اس کا. یہ آپ نے کہا مجھ کو معنی نہیں پتا, اب اس کا ترجمہ کرو. نہیں آپ کو میننگ نہیں پتا ہے. آپ عقیدہ بول رہے ظاہر میننگ, آپ کو میننگ میں نہیں کیا پتا. میرے پیچھے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو معنی نہیں پتا تو اس آیت کا ترجمہ کرو. درس آپ نے دیا, آپ کو میننگ نہیں پتا, یہ کیسی بات ہو گئی؟ مجھے جو جواب دینا تھا میں دے چکا. میرا جواب آپ کے سمجھ میں آیا نہیں سمجھ میں آیا وہ آپ کا پرابلم ہے. آپ کہہ رہے تھے آپ کو ید کا معنی نہیں پتا, اب اس آیت کا ترجمہ کرو. یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. 2.5 گھنٹے کا بیان دیا لیکن آپ کو میننگ ہی نہیں پتا ہے اس کی. ہم نے بتایا ید کا مطلب ہاتھ ہے, آپ نہیں مانتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم آپ کے دماغ میں تو ہم نے کہا ید کا مطلب ہاتھ ہے. عربی میں بتائیے. ید کا معنی عربی میں ید ہے. جیسے سما کا معنی آپ بتا دیں گے نا, سما ہے, ویسے ید کا مطلب ہاتھ, ید مطلب ید ہے. یہ ترجمہ ہم آج تک نہیں کریں گے. جو چیز معروف ہے اس کو نہیں, اس کا معنی نہیں بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت جزاک یہ آج اللہ خیر. ترجمہ نہیں کریں گے. میں آپ سے آیت کا ترجمہ نہیں کیا, آپ نے پوچھا, میں نے بھاگ گئے. ترجمہ نہیں کریں گے, کب بھی نہیں کریں گے. یہ کر ہی نہیں پائیں گے بھائی. جب آپ کہہ دیے کہ آپ کو معنی ہی نہیں پتا ہے تو آپ کیسے ترجمہ کریں گے؟ تو کیا ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں جائیں گی وہاں ڈیش ڈیش لگا دینا چاہیے اگر معنی نہیں پتا ہو تو. اچھا اگر قدرت بھی یہ کرتے اچھا ہیں, اگر قدرت بھی ترجمہ کرتے تو کیسے کرتے؟ یہاں پہ اصل نہیں قدرت کا ترجمہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے, یہاں پہ تسنیہ آیا ہے نا, نہیں ہاں آیا یہاں ہے. پہ, لیکن جیسے عام دوسری میں اس جگہ لیے وہ دوسری جگہ جا رہے تھے نا, یہاں پہ تسنیہ ہے بیدیہ. دو قدرت کیا ہوگا معنی؟ دو قدرت ترجمہ کریں گے. اگر آپ تعویل کرتے ہیں یدیہ سے تو کیا دو قدرت ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور اگر قدرت ترجمہ کریں گے تو کہاں سے دلیل لے کر کے آئیں گے اس کی؟ اگر ہم کہتے ہیں ید کا مطلب ہاتھ ہے تو ہم تو بھائی اپنی اصل پر باقی ہیں, ہم کو الگ سے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. ید کا عربی میں ایک معروف معنی ہے ہاتھ, اس لیے ہم اس کا ہاتھ سے ترجمہ کرتے ہیں. جو کہتا ہے ید کا مطلب قدرت ہے وہ دلیل لائے کہ قدرت کیوں مراد ہے. جو ظاہری معنی مراد لے رہا ہے اس کو کسی ایکسٹرا دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے. چھوٹی سی عوام, مطلب آپ دیکھیں یہ کٹ حجتی ہے, یہ دین کے معاملے میں ان کی کٹ حجتی ہے کہ کون سا ایسا عربی جاننے والا بندہ ہے جس کو ید کا معنی نہیں پتا ہے. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے, اردو میں اس کو ہاتھ کہتے ہیں. عربی میں جو عربی ارباز جو بولتا ہے, جو عربی جانتا ہے, اس کو ید کے لیے کسی ید کی وضاحت کے لیے کسی اضافی لفظ کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ اس کو اضافی لفظ بتایا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ید کا یہ معنی ہوتا ہے. جب بھی ید کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے. وجہ کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا وجہ کا مطلب چہرہ ہوتا ہے. رجل کہا جائے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا رجل کا مطلب پیر ہوتا ہے. جو بھی عربی جاننے والا بندہ ہے اس کو ید کے وضاحت کے لیے مزید کسی دوسرے لفظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ ید کا معنی کیا ہوتا ہے, اس کو پتا ہے کہ وجہ کا کیا معنی ہوتا ہے. یہ صرف کٹ حجتی ہے ان کی. اس لیے جب انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ ید کا معنی مجھ کو نہیں معلوم, ہم ید کے معنی کی تفویض کرتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ بھائی اس کا ترجمہ کرو. کیا جو ماتریدی علماء ہیں وہ جب یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرتے ہیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان آتا ہے سب جگہ پر ڈیش لگا دیتے ہیں کہ اس کا معنی ہم کو نہیں پتا, یا کوئی معنی اس کا بیان کرتے ہیں. معنی تو وہ بیان کرتے ہیں, کون سا معنی بیان کرتے ہیں؟ تعویل والا معنی بیان کرتے ہیں. تو یہ اس بندے کو نا خود اپنے عقائد کے بارے میں نہیں پتا تھا, اس لیے بندہ بھاگ گیا. ایک آیت کا ترجمہ نہیں کر سکا یہ سامنے, کیونکہ وہ نہیں کر سکتا ترجمہ. اگر وہ تعویل کر کے قدرت سے ترجمہ کرتا تو بھی پھنس جاتا, کیونکہ یہاں پہ یدیہ تسنیہ آیا ہے, دو قدرت کیا ترجمہ ہوتا؟ یہاں تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے جمع یہاں پہ استعمال کیا ہے, تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو اگر یہ تسنیہ کا ترجمہ نہیں کر سکتا تھا کہ دو قدرت سے پیدا کیا, کہ کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے, اور اگر کہہ دیتا کہ معنی پتہ ہی نہیں تو پھر ترجمہ ہی نہیں ہوگا, تو ڈیش ڈیش لگا دینا پڑے گا اس کو. بہرحال عوام سمجھدار ہے, سمجھ رہی تھی کہ یہ بلا صرف ایک ملے گی کچھ ایک چیز جس کا معنی معروف ہے اس کا معنی پوچھنا سوائے کٹ حجتی کی کچھ نہیں. اس لیے میں نے اچھا یہ اشاعرہ, اچھا مان لیجئے کہ یہ اشعری یا ماتریدی ہیں, یہ تو کچھ صفات کو مانتے ہیں نا, 6-7 صفات کو مانتے ہیں.
اگر یہیں سے میں نے جو ان سے شروع میں سوال کیا، ان حضرت سے بھاگ گئی ہے، جب میں نے ان سے پوچھا سمع کا کیا معنی ہے، کیونکہ جیسے ہم صفت ید کو مانتے ہیں، یہ صفت ید کا انکار کرتے ہیں. معتزلہ صفت سمع کا انکار کرتے ہیں، یہ صفت سمع کا اس بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی معتزلی ان سے آ کر کے پوچھے صفت سمع کا کیا معنی ہے تو کیا جواب دیں گے؟ یہ سمع کا مطلب سمع ہے، یا ترجمہ بتائیں گے کہ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یہی بتائیں گے یہ کہ سمع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یہی بتائیں گے. سماج کسی سے بھی پوچھا جائے گا سمع کا کیا معنی ہے تو وہ سننا ہی بتائے گا اس کا معنی. تو جو جواب آپ ایک معتزلی کو دیں گے نا صفت سمع، صفت حیات، صفت کلام، صفت قدرت کے اس بات کے لیے، وہی جواب ہماری طرف سے بھی صفت ید، صفت وجہ، صفت عین، صفت رجل، صفت اصبع کے جواب کے لیے ہماری طرف سے بھی وہی جواب ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سن رہے ہوں گے تو آپ کو ہمارا جواب مل گیا ہوگا. ویسے آپ سے امید نہیں تھی جتنی کانفیڈنس سے آپ آئے تھے کہ آپ بیچ بحث میں بحث چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے. بارک اللہ فیکم.